بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان معجزات کی جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں رونما ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں بچوں کو گود میں لینے کے لیے آئیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں قحط اور خشک سالی کی کیفیت طاری تھی۔ عرب کے شہری باشندوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ شہر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ شدید قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں برسا تھا۔ ہماری ایک مادہ گھڑی تھی جو لاغر و کمزوری کی وجہ سے چل نہ سکتی تھی، ایک اونٹنی تھی جو دودھ کی ایک بوند بھی نہ دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا شیرخوار بچہ عبداللہ اور میرے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ موجود تھے۔ ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ رات چین سے گزرتی اور نہ دن آرام سے۔ حضرت حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ ناکافی تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا۔ اس کے رونے کے سبب میاں بیوی رات کو آرام نہ کر سکتے تھے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ پہنچی تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ جب وہ سنتی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ان کے ہاں جاتی ہی نہ تھی۔ کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جس نے کوئی بچہ نہ لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بچہ بغیر لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں چاہتی ہوں اور اسی بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی یتیم بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ اگلے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سردار عبدالمطلب کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور میرا تعلق بنو سعد قبیلے سے ہے۔ ہمارا قبیلہ کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گونگوں کا اثر نہ ہوا اور نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہروں کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے۔ ہمارے قبیلے کی بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سارے قریش میں مشہور ہے، اور ہم یہ بہت ہی زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے اور کمزور جسم والے بچوں کو کن ترکیبوں سے توازن و مضبوط بنایا جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عبدالمطلب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے ان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپیٹے مار رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی گفا پر محو خواب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو خواب سے بیدار کر دوں، پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے آگے ہو کر آپ کو اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے داہنا بستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے مبارک میں دیا تو آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بائیں پستان داہنے مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور لڑکا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ حال رہا کہ ایک پستان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا۔ وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال مبارک پہ عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اس سے پہلے اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دھویا جسے ہم نے خوب سیر ہو کے پی لیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہ آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، بشارت اور خوشخبری ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا، تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے،
یہ سب اسی ذات مبارک کے طفیل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا، اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا، اے حلیمہ خاموش رہو اور اپنی اس حالت کو چھپا کے رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے اس فرزند کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے یہود کے علماء و احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اور وہ انتہائی بے چین و بے قرار ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمینہ نے رخصت کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب اونٹنی پر میں اپنی حضور علیہ السلام کو گود میں لے کے سوار ہوئی تو میری اونٹنی خوب چست و چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کے چلنے لگی۔ جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو اس نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا لیا اور چلانے لگ گئی۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی جانور ہے جس پہ سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی تھی اور سیدھی تک نہ ہو سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن حق تعالی نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا، خدا کی قسم اس بچے کی بڑی نرالی شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دراز گوش کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھی، مجھے زندگی عطا کی گئی، میں لاغر و کمزور تھی، مجھے قوت و توانائی بخشی گئی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میری پشت پہ کون ہے؟ میری پشت پہ سید المرسلین خاتم الانبیاء اور حبیب کبریا تشریف فرما ہے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی، راستے میں دائیں بائیں سے یہ آوازیں سنتی، اے حلیمہ تم تو انگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئی۔ بکریوں کی جس ریوڑ پر میں گزرتی، بکریاں سامنے آ کے کہتی، اے حلیمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہے۔ حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم جس منزل پر بھی قیام کرتے، اللہ تبارک و تعالی اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود اس کے کہ وہ قحط سالی کے زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم ننھے حضور اکرم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی مشک و عنبر کی خوشبو میں نہا گئی، یعنی کہ یہ طرفوں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی اور حضور علیہ السلام سے محبت و عقیدت ہر آدمی کے دل میں موجزن ہو گئی۔ ہر کوئی نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرتا اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ نبی علیہ السلام کا دست مبارک اس جگہ سے مس کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے خیمے میں آئی تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ ننھے حضور علیہ السلام کے دودھ پینے کی برکت سے میری چھاتیاں جو پہلے دودھ سے خالی تھیں اب وہ دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دی، جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب میں اور میرا خاوند بچوں کو سلانے کے بعد اپنے خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کے بہت حیران ہو گئے اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہماری بوڑھی اور کمزور اونٹنی کے نتنے دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اسی طرح ہماری بکریوں کے نتنے بھی دودھ سے لبالب تھے۔ وہ بکری جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دودھ دینے کے قابل نہ تھی، اب کسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہوئی کہ اس کے نتنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی لہر سی جاری ہو گئی، جس سے دودھ کا برتن بھر گیا اور ہم میاں بیوی نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ اسی طرح یہ رات بڑی سکون و آرام سے گزری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کو گود میں لیا تھا۔ ننھے حضور کی والدہ اور چچا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بہت کچھ دے دیا تھا، جسے دیکھ کر قبیلے کی تمام عورتیں حیران رہ گئیں، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے نتنوں میں دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ شروع میں تو سب لوگ یہی سمجھے کہ یہ کسی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ہاتھ تک گئی ہے، جسے انہوں نے بکریوں کو کھلایا ہے اور یوں بکریاں اس طرح دودھ دینے لگ گئی ہیں۔
مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیالی ثابت ہوئی۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ نے پہلی مرتبہ گفتگو فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگے، اور جب 10 سال کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنا بھی شروع کر دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضور کریم علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور کریم علیہ السلام کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں اور خشک کھیتوں پر مشتمل تھے ان سب میں جان پڑ گئی، اور وہ سب ایسے نظر آنے لگ گئے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اونٹ اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ تمام مکان میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی، اور لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ جب حضرت حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضور علیہ السلام کے متعلق تمام باتیں بتا دیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتائیں جو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتائی تھی۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا یہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا یہ یتیم نہیں بلکہ یہ ان کے باپ ہے اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ ننھے حضور کریم علیہ السلام نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک کر دوں تو غیب سے مجھ پہ سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی حضور علیہ السلام کا ستر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت کرتے اور فریاد کرتے یہاں تک کہ میں ستر ڈھانپ دیتی، اور اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈھانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے فوراً ستر چھپا دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ آپ علیہ السلام کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کے 1 ماہ میں ہوتی، اور 1 ماہ میں اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔ روزانہ 2 سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر روح پوش ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام نہ روتے نہ چلاتے اور نہ بد خلقی کا اظہار فرماتے تھے۔ شروع سے آپ کا یہی حال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک ننھے حضور کریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں بہت ہی محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت، فصاحت و بلاغت گھول گھول کر نبی کریم علیہ السلام کو پلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت پوری ہو گئی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر سے دوگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ مغموم تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میری تو دلی خواہش یہی تھی کہ کاش چمن ہاشمی کا یہ غنچہ یہیں پھول بنے، لیکن دل پہ پتھر رکھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں لے آئی، مگر میں دل سے مزید انہیں پاس رکھنے کی خواہش ہوتی، کیونکہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بہت معجزات اور برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ دور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال اظہار کیا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ کی مراد برائی اور وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے رحمت کی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ چھڑایا تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس ہوئی تو انہوں نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے مادر گرامی مجھے یہ بتائے کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کے بہن بھائی تو بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ اس جواب پہ ننھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مادر گرامی مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتی تاکہ میں سیر کروں اور تمہاری بکریاں چراؤں؟ آئندہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بہت روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مانے اور بہت ہی زیادہ اصرار کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ دیکھ کر آپ کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب سے ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگ گیا۔ بکریاں زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگیں اور بکرے بھی موٹے تازے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگتے ہی چراہ گاہوں میں ہریالی بڑھنے لگی، اور یہ سب منظر دیکھ کر بنو سعد قبیلے کے لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر حزیل کے قیاف الشناس کے پاس پہنچی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی چلا اٹھا، اے قوم عرب، اس بچے کو فوراً قتل کر دو، کیونکہ ان قریب یہ تمہارے ہم مذہب لوگوں کو مارے گا، یہ تمہارے بتوں کو بھی توڑ دے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر وہاں سے فوراً واپس چلی آئے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنے والد ماجد اور والدہ سے کہنے لگا، ہم بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی دوران 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پہ لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کرنے لگے۔ اس کے بعد اب وہ اس کو سی رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کی ہوش اڑ گئے اور وہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرے انور کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے وجہ دریافت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں موجود تھا کہ اچانک میری نظر 3 لوگوں پہ پڑی، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کی لگن تھی جو برف سے لبریز تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا، میرے سارے ساتھی اپنے محلے کی جانب بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پہ لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا۔ مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے خوب غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے اس سے کہا، اب تم ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کو میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکال لیا، پھر اس نے میرے دل کو چیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکالا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے سیاہ نطفے کو نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو میں نے نکال دیا، پھر اسے اس چیز سے بھرا جو ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ اشارہ کیا جس طرح وہ کوئی چیز مانگ رہے ہو۔ انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی جس کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، جس کے بعد اس انگوٹھی سے میرے دل پہ مہر لگائی۔ میرا دل نور سے لبریز ہو گیا۔ وہ نور نبوت و حکمت کا تھا۔ پھر دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا تو میں اس مہر کی سردی اور خوشی عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہا۔ شق صدر کا یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کے قریب تھی۔ بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے
خصوصاً حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سیر کرواتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن بھائیوں میں سے حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت و پیار تھا، اور وہ آپ کو بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سب اس بات پہ شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی مذاق کیا اور نہ ہی مانگ کے کھانا کھایا، بلکہ جو کچھ کھانے کو دے دیا جاتا وہ کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے والی چیزوں پر کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہ دیکھا۔ جب صبح ہوتی تو ایک پیالہ زمزم کا نوش فرماتے اور شام تک کچھ بھی طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے عرض کیا جاتا تو فرماتے مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی امین و صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت سچ بولتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز رہے، آپ کے چہرے مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہا۔ جب بھی مجھے کبھی اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری کوٹڑی روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بہت آسانی سے اسے تلاش کر لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ مزید فرماتی ہیں کہ جب سے ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے، مجھے کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور سے ہی سارا گھر روشن رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہوئی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی دوسرے بچوں کی طرح گریہ زاری نہیں فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاند سے بہت زیادہ رغبت تھی، اکثر اس سے باتیں کرتے رہتے۔ کوئی غیبی ہاتھ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنکھوڑا ہلاتا رہتا۔ بڑے ہوئے تو عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرتے، خود بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور انہیں بھی کھیلنے سے منع فرماتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے، بلکہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دودھ شریک بھائیوں کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرنا چاہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہم کھیل کود اور باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرشتوں کے ہلانے سے بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا ہلتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشاروں پہ حرکت کرتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر بازار میں کاہنوں کے پاس جاتی تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مار ڈالنے کی صدائیں بلند کرتے اور کہتے اس بچے کو فوراً مار ڈالو ورنہ یہ بڑے ہو کر تمہارے ہم مذہب کو قتل کر دے گا، تمہارے بت توڑ ڈالے گا اور تم پر کسی اور کے ہاں حکومت کرے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارا یہودی جماعت کا گزر ہوتا تو میں ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات بتاتی۔ وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً مار ڈالنے کی ترغیب دیتے۔ جب سے ننھے حضور اکرم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن بھائیوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چٹان یا درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درختوں اور پتھروں سے عجیب سی آواز نکلتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یہ آواز سن کر بچے بہت زیادہ حیران ہوئے اور واپس آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ جان گئی تھی کہ ان کا یہ رضائی بیٹا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ انہیں بچوں سے کہا، بچوں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا کیونکہ تمہارا بھائی کوئی معمولی لڑکا نہیں، وہ بڑا ہو کے سردار بننے والا ہے، اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرو اور یہ خیال رکھو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر بچے پہلے سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان چھڑکنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے گئے تو ہم لوگ اس دن شام کو ان کے انتظار میں باہر نکل کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو ان کی نور کی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی اور بکریاں ان کے مبارک قدموں سے لپٹی چلی آ رہی تھیں۔
ایک بکری کا پاؤں میرے لڑکے سے ٹوٹ گیا تو آپ علیہ نے اس بکری کے پاؤں پہ اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ بکری فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، آج تم نے اپنے بھائی محمد کا کیا حال دیکھا؟ اس کے جواب میں میرے بیٹے نے کہا، آج ہم نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ ہمارے اس بھائی کے سامنے جب بھی کوئی درخت، پتھر، پہاڑ اور جنگل کے جو بھی جانور سامنے آتے سب بلند آواز سے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور جہاں جہاں بھی آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پڑتے وہاں فوراً سبزہ نمودار ہوتا۔ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس لے کر گئے تو ہم نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کے فوراً بھر گیا۔ ہمیں جنگل میں ایک خونخوار شیر بھی ملا جس نے ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی نظر ہمارے رضائی بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑ گئی۔ وہ فوراً ہی محمد کے پاؤں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر محمد مصطفیٰ نے اس کے کان میں کچھ فرمایا تو اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کے قریب ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ سعادتوں اور نیک بختوں کے اس منبع کو اس کی والدہ اور دادا کے پاس لوٹانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ غیب سے ندا آئی، اے مکے کی سرزمین تجھے مبارک ہو، آج سے تیرا نور کمال اور تیرا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکے کی سرزمین قحط سے محفوظ ہو گئی اور اب قیامت تک خزانوں سے مالا مال ہو گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو لے کے مکے کی قرب و جوار کے قریب پہنچی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو وہاں پہ موجود نہ پایا جہاں پہ وہ چھوڑ کے گئی تھیں۔ اس پہ وہ بہت گھبرا گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا یہاں پہ میرا بچہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا بچہ؟ اس پہ حضرت حلیمہ فرمانے لگیں وہی بچہ جو میرے استاد تھا، جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جو میرا سرمایہ اور جان تھا۔ میں اس کو اس کی والدہ کے پاس لوٹانے کے لیے آئی تھی، ابھی تو یہیں تھا، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں گی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو ادھر ادھر کافی تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام انہیں نہ مل سکے تو وہ نا امید ہو گئی اور محمد محمد پکارنے لگی۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حلیمہ، کیا بات ہے، کیوں نالہ و فریاد کر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ایک مدت تک دودھ پلایا ہے، اب میں انہیں لے کر ان کی والدہ اور دادا کے سپرد کرنے آئی تھی لیکن وہ مجھ سے گم ہو گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا رونا بند کرو اور غم نہ کھاؤ، میں تمہیں اس کی رہنمائی کرتا ہوں جہاں وہ موجود ہوں گے، اگر اس نے چاہا تو ممکن ہے کہ تمہیں ان تک پہنچا دے۔ اس پر میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا میری جان تم پر قربان ہو، بتاؤ وہ کون ہے؟ بوڑھے نے کہا وہ بڑا بت ہے جس کا نام ہبل ہے، وہ بڑا مرتبے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا فرزند کہاں ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ میں نے اسے کہا خرابی اور تیری، کیا تو نہیں جانتا اور تو نے نہیں سنا کہ اس فرزند کی ولادت کی رات بتوں پہ کیا گزری تھی؟ اس رات یہ سب بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ اس پر وہ بوڑھا شخص مجھے زبردستی اس بت کے پاس لے گیا اور مجھ سے اس کے گرد چکر لگوایا اور چکر لگوانے کے بعد بت سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ہبل نے جب سارا واقعہ سنا تو سر کے بل گر پڑا اور دوسرے تمام بت بھی اوندھے ہو کے گر پڑے۔ ان کے قول سے آواز آئی اے بوڑھے، ہمارے سامنے سے دور ہو جا اور اس فرزند جلیل کا نام ہمارے سامنے مت لے، کیونکہ ان کی ذات مبارک کے ہاتھ سے ہی ہماری ہلاکت ہو، تمام بتوں کی تباہی اور تمام پجاریوں کی بربادی ہو جائے گی، ان کا رب انہیں ہرگز ضائع نہ کرے گا اور وہ ہر حال میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ڈرتی تھیں کہ جب سردار عبد المطلب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی کا پتہ چلے گا۔ آخر کار حضرت حلیمہ سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے، تو مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہے اور ہمارا محمد تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی اے ابو الحارث، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب اچھی طرح لا رہی تھی، جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو انہیں بٹھا کے قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ واپسی پہ وہ غائب تھے، ان کی جستجو اور تلاش میں بہت زیادہ سرگردہ رہی مگر کوئی خبر نہ پا سکی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی اے آل غالب میرے پاس آ جاؤ۔ جب تمام جمع ہو گئے تو قریش نے کہا اے سردار، آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے؟ اس پر سردار عبد المطلب نے فرمایا میرا فرزند محمد گم ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے چلو۔ قریش کے لوگوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے بیٹے کو جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں تلاش کریں گے۔ قریش کے پرجوش نوجوانوں نے
سردار عبد المطلب سے قسمیں کھائیں کہ جب تک آپ کے بیٹے محمد مصطفیٰ کو تلاش نہ کر لیتے اس وقت تک نہ ہم کھانا کھائیں گے، نہ ہی نہائیں گے، اور نہ ہی کوئی خوشبو استعمال کریں گے۔ جب سردار عبد المطلب اور تمام قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں ناکام ہو گئے اور انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پر بھی نہ ملے، تو سردار عبد المطلب مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو طواف کیا، پھر بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے پیارے رب کریم، میری کسی سواری پر ہو کر سوار چلے جانے والے سوار یعنی محمد مصطفیٰ کو مجھ پہ لوٹا دے اور مجھ پر تو اپنا خصوصی کرم فرما۔ سردار عبد المطلب نے غیب سے آواز سنی، اے لوگوں، غم نہ کھاؤ، کیونکہ محمد کا محافظ خدا ہے، وہ آپ کو اپنی حفاظت سے کبھی دور نہ فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے باطف غینی، مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں موجود ہے؟ اس نے کہا، تہامہ کی وادی میں ایک شجر یمن کے نیچے تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب وادی تہامہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل ان کے سامنے آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب یہ حضرات وادی تہامہ پہنچے تو دیکھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور اس کے پتے چن رہے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، اے فرزند، تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میری جان تم پہ قربان ہو، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پہ اپنے آگے بٹھایا اور خوش ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے پر سردار عبد المطلب نے بہت سا سونا اور بے شمار اونٹ صدقے میں دے دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے کی خوشی میں بکریاں اور گائیں ذبح کر کے اہل قریش کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب سردار عبد المطلب سے واپسی کی اجازت چاہی تو انہوں نے خوش ہو کر حضرت حلیمہ کو قسم قسم کے انعام اکرام سے مالا مال کیا اور وہ خوش ہو کر اپوے قبیلے کی طرف لوٹ گئے۔ حلیمہ سعدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ اور دادا کے حوالے کرنے کے بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے فراغت ہونے کے بعد بھی ہمیشہ خوشحال رہی۔ میں ان نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتی جو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کے صلے میں ملی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمینہ کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئی تو ام ایمن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے فرائض انجام دیے۔ ام ایمن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی لونڈی تھی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میراث میں ملی تھی۔ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور دن رات آپ کی خدمت گزاری اور خبر گیری کیا کرتی۔ ابو ریحان سے مروی ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ ننھے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے حوالے کر گئی تو انہی دنوں میں ایک کاہن مکہ مکرمہ میں آیا۔ اس کاہن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ قریش کے گروہ سے کہنے لگا، اے گروہ قریش، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے اندر تفریق و انتشار پیدا کر دے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ کاہن کی یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب جلدی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکال لائے۔ کاہن کی یہ باتیں سن کر قریش ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوفزدہ رہتے۔ ناظرین، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے ننیال بنو نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کے بعد ہی ام ایمن بھی ایک سفر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں۔ وہاں پر حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1 ماہ قیام کیا اور وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور یہ مختصر سا قافلہ وہیں رک گیا۔ وقت آخر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے سرحانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تو اس شخص کا فرزند ہے جس کا فدیہ 100 قیمتی اونٹ ہے۔ اے میرے نور نظر، میں نے تیری نبوت کا جو خواب دیکھا ہے اگر وہ سچا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اے میرے فرزند، صاحب جلال و صاحب اکرام نے تجھے حلال و حرام میں تمیز کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ نے تجھے بتوں سے دور رکھا اور تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا متی بنا دیا۔ تو حق و باطل سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگی، ایک دن ہر جاندار شے نے مر جانا ہے، ہر نئے شے کی قسمت میں پرانا ہونا لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کی منزل فنا ہے۔
میں مر جاؤں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے خیر عظیم کو بطور نشانی چھوڑا ہے۔ میں نے ایک غیب و ظاہر کو جنم دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوا نامی گاؤں میں فوت ہو گئیں اور وہیں پہ مدفون کی گئیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے مکہ مکرمہ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش سے تربیت میں لیا۔ جس سال حضور نبی کریم کی کفالت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اٹھا لی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید قسم کے آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے بڑی توجہ سے علاج کرایا مگر کچھ خاص قسم کا افاقہ نہ ہوا۔ ایک عیسائی خانقاہ کے راہب جو اوکاز میں رہتے تھے ان کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سردار عبد المطلب کو بڑا یقین تھا کہ میرا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ اسی زمانے میں بنی مجرد کی ایک جماعت سردار مکہ سے ملنے آئی۔ یہ لوگ کھوجی تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش پا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کے مشابہ پایا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی خاص طور پہ حفاظت و نگرانی کریں۔ ان کے اس جواب پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے فرمایا، اس بات کو غور سے سن لے اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ سردار عبد المطلب جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا۔ کسی کی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس پہ قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس مسند پہ قدم نہ دھرتے بلکہ اس فرش کے ارد گرد حاشیے اور کنارے پہ بیٹھتے۔ مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت سن شعور کی منزل پہ پہنچ چکے تھے، جب بھی وہاں پہ تشریف لاتے تو بے تکلف مسند پہ بیٹھ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر بلا کے اپنے پاس بٹھاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے مسرور ہوتے۔ سیرت ابن ہشام میں قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور وہ شعر بار بار اس کی زبان پر ہے، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شخص سردار قریش عبد المطلب ہے۔ انہوں نے اپنے پودے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے دیر ہو چکی ہے، اسی لیے سردار عبد المطلب بے چین ہو کے شعر پڑھ رہے ہیں۔ سردار عبد المطلب بہت زیادہ پریشان تھے اور پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ کم سن بچے کو پہاڑوں کی طرف اکیلے بھیج دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے اور اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا۔ یہ دیکھتے ہی عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب میں تم کو کبھی اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ ناظرین، جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہو گئی تو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرام اور مجتبہ غذاؤں کو پیغمبر ہرگز استعمال نہیں کرتے، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک چوری کا مرغ منگوایا اور اسے پکایا، پھر سب کو دعوت دی تو سب نے اسے کھا لیا، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ ہی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یہ حرام ہے اور اللہ مجھے حرام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے ایک پڑوسی کا مرغ پکڑ لیا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ غذائے مجتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا اس کی قیمت بعد میں ادا کر دیں گے۔ اس کھانے کو بھی سب نے بڑے شوق سے کھایا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ یہودیوں نے جب دوبارہ اس کا سبب دریافت کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غذا مجتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا یہ بچہ بڑی عظمتوں کو مالک ہے اور اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس دعوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ گوشت آیا تھا جو کسی بت کے نام پہ ذبح کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ سردار اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے اور اپنے سب بیٹوں سے زیادہ آپ کو پیار کرتے اور شفقت فرماتے تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے۔
خلوت و جلوت کے تمام اوقات میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا حضور کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کی مسند پہ بیٹھ جاتے۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر دسترخوان نہ بچھاتے اور اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل نہ ہو جائیں، اور کبھی کھانا کھاتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ حضرت رقیہ بنت ابی صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے سے قریش میں بہت زیادہ قحط پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب تنگی میں مبتلا تھے۔ زمین پہ گھاس نہ اگتی تھی اور سارے جانور کمزور تھے۔ میں نے اس زمانے میں خواب دیکھا اور خواب میں غیب سے آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، تم میں نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں، ان کے نکلنے کا وقت ہے، وہ تمہارے لیے زندگی و شادابی لائیں گے۔ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم میں بزرگ، بلند قامت، ستواں ناک والا، خوشرو اور لمبی پلک والا اور بلند حسب والا ہو، اور تم اپنے بیٹے کو لے کر نکلو، اور ہر وادی سے ایک شخص خوشبو لگا کے نکلے۔ کعبے کا طواف کرنے کے بعد کوہ ابو قیس پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے وہ شخص دعا کرے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت رقیہ بنت ابی صفی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنا خواب سب کو سنایا تو میرا خواب سن کے ہر شخص پکار اٹھا۔ خواب میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری تو سردار عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ سب لوگوں نے خواب کے مطابق عمل کیا اور حضرت عبد المطلب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوش مبارک پہ بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے دعا فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ابھی لوگ پہاڑ سے نیچے بھی نہ اترنے پائے تھے کہ ایک بادل بیت اللہ کی طرف سے اٹھا اور اتنا زیادہ برسا کہ سب نالے بہہ نکلے۔ سب لوگوں نے مل کر کہا، بطحہ کے سردار مبارک ہو۔ یہ بارش ہر جگہ ہوئی مگر 2 شہروں قیس اور مضر میں نہ ہوئی۔ ان شہروں کے رہنے والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سردار عبد المطلب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب مکہ مکرمہ آئے اور سردار عبد المطلب سے ملاقات کے بعد ان سے دعا کی درخواست کی۔ سردار نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور انہیں قبول بھی کیا۔ میں تمہارے ساتھ کل کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے علاقوں میں اللہ نے چاہا تو کل بارش ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو سردار عبد المطلب وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سوا دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو لائے تھے۔ سردار عبد المطلب جب اپنی نشست پہ بیٹھے تو اپنی گود میں اپنے پیارے پوتے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بٹھا لیا اور اللہ کے حضور ان علاقوں کے لیے دعا کی۔ ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے ان دونوں شہروں کے لوگوں سے کہا، اے قیس و قزر کے گروہ، واپس اپنے علاقوں میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں پہ برسنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو وہاں پہ بارش ہو رہی تھی۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سردار عبد المطلب کے زیر سایہ محبت و شفقت پا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ ابن جوزی کے مطابق اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آنکھیں دکھنے پر مکے میں علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لوگوں نے عبد المطلب کی خدمت میں عرض کی، اوقاس کے قریب ایک راہب ہے، آپ ان سے اپنے پوتے کا علاج پوچھیں، یہ راہب علاج چشم کے لیے بہت مشہور ہے۔ سردار اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کے اوقاس کی طرف چل پڑے۔ شام کے وقت وہاں پہنچے، لوگوں سے راہب کا پوچھا، پتہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ 1 سال سے اپنے مکان میں بند ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے اس راہب کے مکان پہ پہنچے تو آپ نے واقعی مکان کو بند پایا، لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ راہب گھبرایا ہوا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سردار عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سردار عبد المطلب سے پوچھنے لگا، یہ کس کے فرزند ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ میرا سب سے پیارا پوتا ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ اس راہب نے کہا، اپنے نور چشم کو لے کر ایسے شخص کے پاس آئے ہیں جو خود طالب علاج ہے، آپ اپنے پوتے کی شان و عظمت سے واقف نہیں، یہ خود جہاں بھر کے طبیب ہیں اور ان کا دہن مبارک خود چشمہ شفا ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کو ان کی آنکھوں پہ لگائیے، پھر ان کے معجزانہ اثرات کو دیکھیے۔ میری طرف سے آپ کو مبارک ہو، آپ کے خاندان میں ایسی جلیل القدر اور معزز ہستی پیدا ہوئی ہے جس کے انقلاب کی صدا سے مشرق و مغرب گونج اٹھیں گے اور دین و دنیا کی برکات جس کے قدموں میں خاک لوٹیں گے۔ اس بچے کا خاص خیال رکھے کیونکہ اللہ نے اس بچے کو دنیا میں عظیم الشان کام کے لیے بھیجا ہے، یعنی جو کام سابق انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ راہب نے مزید کہا کہ جب آپ اپنے پوتے کے ساتھ میرے مکان میں تشریف لائے تو عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک میرے مکان میں زلزلہ آنے لگ گیا، جس کی وجہ سے میں گھبرا کے باہر نکلا۔ اگر میں باہر نہ نکلتا تو شاید
چھت کے نیچے آ کے مر جاتا۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت انگیز بزرگی کا ادنا سا کرشمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے واپس تشریف آئے اور آپ کا داہن مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔